یہ یاد رکھیے گا جنید صاحب، میری بات لکھ لیں، اس دفعہ عمران خان کی حکومت بنی تو آپ کے پاکستان کا صدر آپ کا بھائی ہوگا۔ میں معافی چاہتا ہوں جنید صاحب، آپ کو پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی پارٹی کا اگر نام یاد نہیں ہے تو میرا خیال ہے کہ آپ کو پروگرام بند کر دینا چاہیے۔ اوپر سے آپ پارٹی میری کا نام ایسے پوچھ رہے ہیں جیسے پوچھتے ہیں کہ یہ کیا نام ہے آپ کے سب سے چھوٹے بیٹے کا۔ میں بھول گیا ہوں، معذرت چاہتا ہوں۔ اور یہ میں معافی چاہتا ہوں اس خاتون سے بھی کہ یہ تعارف میں ہی ہنسنا شروع ہو گئی ہے۔ اس کی عادت ہے، یہ پچھلے دنوں زلزلہ آیا، ہم ریکارڈنگ میں بیٹھے تھے، ہم نے فوراً اللہ توبہ کرنا شروع کر دی، یہ ہنس رہی تھی۔ اس کو پروگرام سے اٹھا کے پاگل خانے بٹھائیں جنید صاحب۔ شیخ صاحب دیکھیں، آپ ہمارے پروگرام کی انسلٹ کر رہے ہیں۔ نہیں تو جو آپ انسلٹ کر رہے ہیں وہ میں انسلٹ نام بھول گیا ہوں، کیا قیامت آ گئی ہے؟ میں آپ کو یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جتنے بھی انسلٹ کرنے والے ہیں یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ عمران خان کی خدمت کر رہے ہیں۔ یہ فواد چودھری کو گرفتار کروانے والوں نے کیا دیکھا ہے؟ عمران خان کی گڈی اور چڑھ گئی ہے۔ جنید صاحب، حالانکہ اصول یہ ہوتا ہے کہ جو گڈی چڑھاتا ہے اسی کی گڈی چڑھتی ہے، مگر عمران خان کے کیس میں بالکل الٹ ہے۔ ڈور کوئی اور دیتا ہے، گڈی عمران خان کی چڑھ جاتی ہے۔ آپ کا مطلب ہے گرفتار کوئی ہوتا ہے اور گڈی خان کی چڑھ جاتی ہے؟ جی ہاں، میرے خیال آپ اسی وجہ سے نہیں گرفتار ہو رہے کہ گرفتار آپ ہوں گے، گڈی عمران کی چڑھ جائے گی۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، ورنہ اللہ کے فضل سے میں پرچوں سے نہیں ڈرتا۔ ہاں، میٹرک میں انگلش کے پرچے سے ڈرتا تھا، اس کے بعد جنید صاحب کسی پرچے سے میں نہیں کبھی ڈرا۔ یہ گرفتاریاں سیاستدانوں کے لیے ایک روٹین کا کام ہوتی ہیں۔ اور ویسے بھی جب آپ نے میٹرک کیا ہے، آپ کے لیے پنڈی بورڈ جو ہے نا ہمیشہ سے آسان رہا ہے۔ میں معافی چاہتا ہوں جنید صاحب، آپ سیدھا سیدھا انٹرویو کریں، کھدو نہ پھولیں۔ کہنا میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ کیا کر رہے ہیں۔ حالانکہ جو راجہ صاحب ہیں چیف الیکشن کمشنر، وہ تو بڑے اچھے آدمی ہیں، انہوں نے تو کبھی منہ نہیں کھولا، بلکہ ایسے نفیس بندے نم کو بھی چھوٹی چمچی سے کھاتے ہیں۔ یہ کہیں اور سے گرفتاریاں ہو رہی ہیں۔ اچھا، اور میں یہ پھر کہوں گا کہ یہ گرفتاریاں جو ہیں یہ عمران خان کی شہرت کو ہوا دے رہی ہیں۔ کہاں سے ہو رہی ہیں؟ کھل کے بتائیں، آپ تو کبھی ڈرے ہی نہیں کسی سے۔ اب پولیس کر رہی ہے اور کیا۔ اچھا، اور یہ جو وزیر اعلیٰ صاحب لگائے ہیں پنجاب میں، اچھا، انہوں نے یہ سارا کچھ کیا ہے، اچھا۔ چونکہ سب جانتے ہیں کہ یہ کن کے آدمی ہیں۔ یہ جو کن کے ہیں یہی تو پوچھ رہے ہیں شیخ صاحب، آپ نہیں بتائیں گے تو کون بتائے گا؟ اب نہیں بتائیں گے تو کب بتائیں گے؟ جنید صاحب، میں بتانے لگا ہوں، میں نہیں کسی سے ڈرتا۔ ڈر اور خوف اللہ کے فضل سے شیخ رشید کے نزدیک سے بھی نہیں گزرا۔ بتائیں۔ یہ جو نگران وزیر اعلیٰ ہیں یہ سٹی 42 کے آدمی ہیں۔ شیخ صاحب، میں نے کہا کہ آپ بتانے لگے۔ دیکھیں، یہ منشی کہنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ میں نے ساری زندگی اسحاق ڈار کو اتفاق فاؤنڈری کا منشی کہا ہے۔ یہ نوک جھونک تو چلتی رہتی ہے، اس کو سیریسلی لے لینا چاہیے۔ یہ الیکشن کروائیں، پرچے نہ کروائیں۔ اور دوسری بات یہ ہے جنید صاحب کہ اس وقت جو حالات ہو رہے ہیں، اللہ ہی معاف کر دے اس ملک کو۔ اس ملک کو بچانے کے لیے اب سب کو اکٹھے ہونا چاہیے، سوچ سے کام لینا چاہیے، سمجھ سے کام لینا چاہیے۔ شیخ صاحب یقین کریں، آپ لیڈ کریں، پوری قوم اکٹھی ہو کے آپ کے پیچھے ہے، آپ لیڈ کریں بس۔ دیکھیں جنید صاحب، لیڈ تو خیر خان کو ہی کرنا چاہیے۔ دوڑ گئے۔ وہ مجھے کافی دفعہ ریکویسٹ کر چکے ہیں کہ شیخ صاحب آپ لیڈ کریں، مگر میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کی اس وقت لائکنگ جو ہے عوام میں، اور عمران خان کی محبت میں جس قدر سرشار ہے اس وقت عوام، جتنا جتنا آپ خان کو تنگ کریں گے اتنا اتنا عوام کو غصہ چڑھے گا۔ بلکہ میں تو کہوں گا کہ عوام میں سے اس وقت بغاوت کی بو آنی شروع ہو گئی۔ میں پہلے سمجھتا تھا شاید نالا لئی کی بو آ رہی ہے، مگر میں نے اپنے نوکر کو پکڑ کے سونگا ہے، اس میں سے بغاوت کی بو آ رہی ہے۔ اس لیے یہ ہوش کے ناخن لیں، ایسے نہ کریں، حالات خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ اور ایک اور بات جنید صاحب یہاں کہتا چلیں، شیخ صاحب میں دوبارہ آپ سے استدعا کروں گا کہ عوام آپ کی طرف دیکھ رہی ہے، آپ لیڈ کریں پلیز۔ بالکل، جو جرت ولولہ، وہ کیا کہتے ہوتے ہیں آپ، تنتنا، ہم ہما، پتہ نہیں کیا، شمشمہ، وہ آپ کے اندر ہے نا، وہ کسی اور کے اندر نہیں۔ یہ تو ہے۔ جس کا آپ کو پتہ ہی نہیں ہے شمشمہ ہے یا تمتمہ ہے، اس کا آپ ذکر کیوں کر رہے ہیں؟ آپ ہی کہتے ہوتے ہیں پتہ ہم ہما، تنتنا، شبشبہ۔
देखें जुनैद साहब, ये तो नोक जोंक होती है, इसे सीरियस नहीं लेना चाहिए। लीड इमरान खान को ही करना चाहिए। हाँ जी सही कह रहे हो शेख साहब, लीड सही ना होवे तो मोबाइल सही चार्ज भी नहीं जे हुंदा। देखें मैं आपको एक बात बताता चलूं, जी इस दफा कौमी असम्बली में इमरान खान का टिकट ब्लैक होगा। जुनैद साहब सुपर हिट हफ्ता चल रहा है। फवाद चौधरी का ट्रेलर हिट हो चुका है। आप देखिएगा यहाँ पे फीफा वर्ल्ड कप से ज्यादा महंगी टिकट बिकेगी। अच्छा, इसलिए बिकेगी क्या मतलब? इसका मतलब है पीटीआई टिकटें बेचेगी? जुनैद साहब बात ये है कि ये टिकट हासिल करना जो होता है या टिकट मिलना जो होता है वो पैसों से ही बेचना या लेना नहीं होता। असल में तो ये है कि जोर लगेगा। अच्छा, वो जो जोर है वो बिकना ही होता है। अब सब लोग ये चाहेंगे कि इमरान खान उनको टिकट दे। अच्छा, बल्कि इन बेचारे मासूम लोगों को, जाहिलों को पता ही नहीं है, नून लीग वालों को, इनके आधे लोग जो हैं वो इमरान खान को राब्ते करने शुरू हो गए। अच्छा, सिर्फ टिकट के लिए। शेख साहब आपका बड़ा ताल्लुक है खान साहब से, आप उनको कोई अच्छे अच्छे बंदे रेकमेंड करें ना टिकट के लिए। वो जुनैद साहब मैं अपनी टिकट का करूं या लोगों की टिकट का करूं? अच्छा, आपकी भी कंफर्म नहीं है? जुनैद साहब मैं इंशाल्लाह कलम दुआत पे इलेक्शन लड़ूंगा, मगर ये चेंज आएगी कि दुआत के अंदर कलम की बजाय बैट होगा। शेख साहब ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਦੁਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਟ ਨਾ ਚੌਗਾ ਵਜੇ ਨਾ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇ। और बैट को भी काला करवा लेंगे। एक बात याद रखें, इस दफा इंशाल्लाह हम डोबे लगा लगा के चौके छिक्के मारेंगे। शेख साहब एक आधा टिकट हमें भी मिल जाएगा। आप सर्कस का टिकट लें, क्योंकि मुझे पता चला है कि लकीर आने वालों के पास हाथी नहीं है। शेख साहब ये आप लोगों के जीतने की बहुत दुआ कर रहा है, कह रहा है कि मैंने लाहौर के सारे लंगर खानों का एक पास लेना है। जुनैद साहब वो तो इनको कहने की जरूरत ही नहीं है, इमरान खान गरीब की खिदमत के लिए ही तो निकला है। बस आप दुआ करें इलेक्शन हो जाए, और मुझे नजर आ रहा है कि अप्रैल में इंशाअल्लाह ताला आपको हर तरफ इमरान खान नजर आएगा। तो आप कहाँ जा रहे हैं? मैं साथ ही हूँगा जुनैद साहब। मैंने कौन सा लाल हवेली के सामने तंदूर खोल लिया है। अल्लाह के फजल से शेख रशीद के कंधों पे बैठ के इमरान खान इलेक्शन जीतेगा। शेख साहब आप ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸਹੀ ਟੁਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਉਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹੋ। तो मैं मुहावरा बोल रहे हैं, सवाल कढ़ने वाले चूहे। इमरान खान को किसी सियासी कंधों की जरूरत नहीं है, उसे पूरे पाकिस्तान की आवाम ने अपने कंधों पे उठाया हुआ है। वाह जी वाह। और ये याद रखिएगा जुनैद साहब, मेरी बात लिख लें, इस दफा इमरान खान की हुकूमत बनी तो आपके पाकिस्तान का सदर आपका भाई होगा। बहुत बड़ी खबर दे रहे हैं आप हमें। वो खबर नहीं दे रहे यार, रिक्वेस्ट कर रहे हैं। रिक्वेस्ट